کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، لوگوں پر جب مال خرچ کرو ان کو دو اس مال سے جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے، وہ یاد رکھنا کہ مال ہے اللہ کا ہی، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرے گا تو کیا بخیلی سے خرچ کرے گا، بخل کے ساتھ عطا فرمائے گا؟ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخل ہے ہی نہیں، وہ تو غنی ہے نا۔ گفتگو کے درمیان ایک لفظ آیا قرض حسن، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق کا محتاج بن کے رہنا یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی اس میں سے الفقر بھی ہے کہ اہل ثروت دولت مند حضرات وہ تعلیمی مراکز پہ اپنے مال کو کس طور سے خرچ کریں، اور تعلیمی مراکز کو زکوٰۃ کے علاوہ کن کن فنڈز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ خیر الناس انفعکم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ کسب اور توکل کی بھی بحثیں چھڑ جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کاسب ہونا چاہیے، متوکل کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ 1 روپیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اور غریب سے غریب انسان بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا بطور نفل جو ہے کام انجام نہیں دے سکتا ہے، نہیں، وہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے، وہ بھی اپنا حصہ اس میں پیش کر سکتا ہے۔ آپ 60%، 70%، 80% مال کھا جاتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے الفقر فخری، اس حدیث کو محدثین نے موضوع اور باطل تک قرار دیا ہے، لیکن انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی لے کر کے کچھ آئے، کوئی نظر دے، کہیں سے کوئی مالدار انسان پہنچ گیا تو فوراً ہمارا قلب اس کی طرف متوجہ ہو جائے، جیب میں ہاتھ ڈالے تو لگے کہ ہم کو کچھ نظرانہ دے گا۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کیفیت سے وہ انسان اعلیٰ ہے جو کسب کرتا ہے لیکن توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتا ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مال نہ ہو تو آپ کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.